السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو جمیل بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو نہ ہوسٹ ہوں نہ کچھ اور ہوں. آپ کی مائک سے اتنی بڑی آوازیں آ رہی ہیں. آنے دو نا، ویسے بھی کلاس نہیں ہو رہی. بلاسنگ کر رہے ہو. مولانا ناصر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے، آج کل مدنی منع کم ہے، زیادہ نہیں ہے. استاد جی کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، پھر ہم نے جاوید صاحب سے کہا تو دوبارہ کنیکٹ کر دی. اچھا جی، چھٹی کر لیتے پھر. آپ نے کہا تھا کورس بہت رہتا ہے اس کی چھٹی نہیں کر سکتے. اچھا اچھا اچھا. کورس تو بہت رہتا ہے جی، کیا کریں اب. اس کی چھٹی نہیں کر سکتے استاد. کل کا سبق آپ لوگوں نے یاد کیا جی؟ جی استاد جی یاد کیا. جی یاد کیا جی صاحب. ماشاء اللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، سب نے کیا نا. سب نے کیا سبق یاد جی؟ اگر کسی نے نہیں کیا تو بتا دیں، پھر ڈاکٹر جمیل صاحب جرمانہ جمع کر رہے ہیں سب کا، اور پھر جلسے پہ سب کو ادا کرنا پڑے گا. استاد جی آپ نے ویسے بھی کہا تھا کہ استاذ کو اجازت کے شاگرد کو تادیباً سزا دیں. جی جی، خود کو. جی خود کو سزا زیادہ ملنی چاہیے. خود نے سب سے زیادہ وہ واقعہ پیش کیا جس کا پتہ نہیں تھا، پتہ ہے نا. ان کا عذر جائز تھا نا، پھر سزا نہیں نہ ہوئی. جی سزا تو نہیں ہوئی بالکل ایسے. ہاں جی، عذر جائز تھا نا جی. اب یہ تو ان کی مرضی ہے جی، عذر آپ کا قبول کریں یا رد کریں ڈاکٹر جمیل صاحب کی. ہاں یہ تو بات صحیح ڈاکٹر ہے. جمیل صاحب پانچویں امام بھی ہیں استاد جی. جی جی، اختیارات جمیل بھائی کو مل گئے جی. جمیل بھائی کو اختیارات مل گئے، کیونکہ یہ بیچارے گھر میں اختیار نہ ہو تو چلو باہر کچھ نہ کچھ تو دلاسا دینا چاہیے. جی اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، جو بھی ان کے اختیارات جو آپ نے دیے ہیں استعمال کریں، ہم اس کو تسلیم کریں گے. اچھا جی، کہاں سے پڑھنا تھا ہم نے؟ رکوع سے استاد جی پڑھیں آپ نے گے؟ پڑھا تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، فلما جاء سلیمان قال اتمدنوننی، یہاں سے پڑھنا ہے آج. اچھا 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 اچھا. تو بمال فما آتانی ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ.
رکوع سے بھی اس- دیکھ لیں، نقل ترجمہ رکوع سے دیکھ استاد جی یہ جمیل یہاں بھائی آیت سے نمبر بتائیں، آیت نہیں یہ نمبر نہیں بتائیں۔ آیت تو مجھے مل گئی، فلما جاء بما سلیمان، بما یرجع المرسلون کے آگے آیت مجھے مل گئی، آیت نمبر 36، ترجمہ آپ رکوع 36 سے نمبر۔ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، بات ترجمہ پھر کہاں سے حضرت؟ رکوع سے دیکھ لینا، قالت یا ہاں ایھا ٹھیک، الملأ افتونی فی جی امری، ٹھیک، جی جی۔ تو ملکہ نے کہا، ملکہ سبا نے، بلقیس نے، قالت اس نے کہا یا ایھا الملأ افتونی، اے دربار والو، افتونی فی امری، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بھی معاملہ کا قطعی طور پر فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو، لہٰذا مجھے مشورہ دو، ایسے ایسے میرے پاس خط آیا ہے، اس خط کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، خط میں بڑی ہیبت ہے، بڑا روب ہے، جیسے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لینے کے بعد صرف ایک جملہ لکھا، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرنا میرے سامنے اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ میرے پاس۔ تو ایسی بات اتنی بڑی شہنشاہت اور بادشاہت رکھنے والی کو وہی کرے گا جو اس سے بھی بڑا بادشاہ ہو، جس کے پاس اس سے بڑی طاقت ہو، وگرنہ بادشاہ کو اس انداز میں کون مخاطب کر سکتا ہے۔ تو اس جملے کے پیچھے ان کی طاقت نظر آتی ہے، قوت نظر آتی ہے کہ وہ واقعتاً بڑی طاقت اور قوت والے ہیں۔ ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام پھر کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی شاہانہ انداز میں بات کی گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بات مختصر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ تو اس کا طرز انداز یہ بتلاتا ہے کہ اس کی حکومت بھی شاید جمہوری حکومت تھی، کہ اس نے یہ شورائی معاملہ تھا ان کا، تو اس نے شورا سے اپنے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شورا کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ 313، بعض نے کم زیادہ بھی لکھے، پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 10,000 فوجی ہوتے تھے جو ان کی شورا کا ممبر ہوتا تھا، تو ان سے اس نے مشورہ کیا۔ جواباً انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، کہنے لگے ہم طاقت والے بھی ہیں، سخت لڑائی والے بھی ہیں، والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمرین، دیکھ لو کیا حکم کرتی ہو۔ اس کی میں نے 2 تفسیریں عرض کی تھیں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم تو لڑنے والے ہیں، جس میدان میں اتارو گے ہم لڑیں گے، مشورہ ہمارا کام نہیں ہے، حکومتی معاملات میں مداخلت ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ جو ہمیں حکم کرو گے ہم وہ کر لیں گے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ فرمائی گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم ہیں طاقت والے جنگجو لوگ ہیں، ہم ان کے خط میں موجود ہیبت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، اور ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کمزوری مت دکھائیے بلکہ کھڑی ہو جائیے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ ہمیں کہو گی ہم لڑیں گے۔ تو یہ 2 طرح کی باتیں کی گئی ہیں، بہرحال دونوں باتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تو اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، داخلوا کا معنی جب وہ کسی بستی میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ مطلق داخل ہونے سے تو کسی کو خراب نہیں کرتا، کوئی فتح کرتا ہے تو پھر جب فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ ان بستیوں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں، درختوں کو جلاتے ہیں، کھیتیوں کو اجاڑتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، باندیاں اور غلام بناتے ہیں، افسدوها، تو وہ اسے خراب کرتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلیہ اذلہ، اور وہ اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ذلیل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بادشاہوں کے گھروں میں رہی، بادشاہوں کے گھروں میں پلی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے دادا کے 40 بیٹے تھے، 40 میں سے 39 بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد 40واں اس کا باپ تھا جس کا نام شراحیل ہے، اور پھر اس نے جنیا عورت سے نکاح کی، وہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ چونکہ انہی بادشاہوں کے گھروں میں پلتی چلی آ رہی ہے اور سلسلہ ان کے خاندانی ہے، اسے معلوم ہے کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، اس نے ایک عمومی ضابطہ بیان کیا، عمومی قانون بتلایا، عادت بتلائی بادشاہوں کی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح لوگ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ
دانائی اور عقل مندی کا اظہار اس نے یوں کیا کہ تمہارا یہ مشورہ اگر لڑائی والا ہے تو میں یہ قبول نہیں کرتی ہوں، پھر چونکہ تم نے معاملہ میرے سپرد بھی کر دیا ہے کہ جیسے تو کرے گی ویسے ہم کریں گے، الامر الیکی، معاملہ تیرے سپرد ہے، تو پھر میری سپرداری ہے تو میں یوں کہتی ہوں کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے لوگوں کو کیا جواب لے کر وہ واپس آتے ہیں۔ اگر تو بادشاہ ہوا تو قبول کر لے گا کیونکہ بادشاہ مال چاہتے ہیں، اور اگر بادشاہ نہ ہوا، نبی ہوا، تو نبی اتباع سے کم پر راضی نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا 500 لڑکے، 500 لڑکیاں، بعض نے 6000 لکھا۔ تفسیر اس میں تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی نے 6000 لکھا، اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے معالم و تنزیل میں 500 لکھا، مظہری کے اندر بھی۔ تو 500 لڑکے، 500 لڑکیاں، زیورات سے لدے ہوئے، ریشم سے آراستہ، 500 گھوڑے، 500 خچر، 1000 سونے کی اینٹیں، یہ ایک بطور ہدیہ کے اس نے بلقیس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جی یہ ہدیہ جا کے انہیں پیش کرو۔ پھر اس کے بارے میں کافی سارے افسانے، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں کوئی ایسی تحقیقی بات تو نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا ہے، فلما جاء سلیمان، جب وہ سلیمان علیہ السلام، قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، چونکہ پہنچے تو پورا قافلہ ہی ہے جو ساتھ لے کر گئے ہیں، قیادت کرنے والا قاصد وہ چونکہ راہبر ہے، تو جاء سلیمان فاعل ایک ہے، فعل واحد کا لائے، قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کہ تم میرے مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ فا جو آ گئی ہے اتمدوننی بمال، کہ تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی، فا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پہلے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، اب تم جان چکے ہو۔ اگر وہ ہوتی تو وہ کے ذریعے یہ جملہ حالیہ بنتا، اور پھر وہ کا ترجمہ یوں ہوتا کہ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ ہے اس کی بنسبت جو تمہارے پاس ہے۔ تو فا نے بتلایا کہ انہیں معلوم نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا تھا، کتنا ہے، اس لیے انہوں نے تو اپنی طرف سے بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے، 1000 یا 12000 غلام اور باندیاں، پھر 1000 سونے کی اینٹیں اور جانور بے شمار طرح کے بھیجے انہوں نے، تو بہت بڑا ہدیہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا فما آتانی، جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، فما آتانی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، خیر، بہتر ہے، مما آتاکم، اس مال سے جو تمہیں، جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے صرف دنیا کی دولت دی، مجھے اللہ رب العزت نے دین اور دنیا دونوں کی دولت دی۔ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا وہ فائدہ صرف دنیا کا ہے، جو مجھے دیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور دونوں کا فائدہ ہے۔ تمہیں مال دیا، مجھے نبوت دی، پھر جو مال بھی تمہیں دیا ہے اس مال میں سے بھی میرے پاس تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، دنیا کا مال بھی بہت زیادہ ہے، تو ہر اعتبار سے زیادتی ہی زیادتی ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے ہی ہدیہ پر خوش ہوتے ہو کہ ہم بہت بڑا مال لے کر آئے ہیں، میرے پاس اس مال سے زیادہ مال ہے۔ ارجع، واپس پلٹ جاؤ، لے جاؤ واپس اسے، ارجع الیہم، واپس لے جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، لا قبل لہم بہا، فرمائے کہ ہم آئیں گے، ہم ضرور بھی ضرور ان کے پاس آئیں گے لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، جن کا مقابلہ
نہ کر سکیں گے، جن کا ان کے لیے کوئی مقابل نہیں ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا ان کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ضرور بے ضرور اس زمین سے انہیں نکالیں گے، أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ چھوٹے ہوں گے، حقیر ہوں گے، مطلب قیدی ہوں گے، غلام بنیں گے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ڈرایا، اور اچھی طرح ڈرایا، بڑا ہیبت والا کلام ہے، بڑا زوردار کلام ہے، کافر کو ڈرانا چاہیے۔ اور عبارت یہاں معصوف آئے گی بیچ میں، چونکہ پیچھے حضرت فرما چکے ہیں اللہ علیہ وَأْتُونِي مسلمین، تو مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو تم فرما بردار بن جاؤ، مسلمان ہو جو، میری اتباع کر لو، کیونکہ بلقیس نے آزمائش بھی یہی کی کہ وہ اتباع کا مطالبہ کرتے ہیں یا وہ مال کا کرتے ہیں۔ مال ہے تو مال ہم نے بھیج دیا اتنا سارا، اور بھی دے دیں گے۔ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال لے لیں گے، اور اگر اتباع کا مطالبہ ہے تو مال کو رد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت نے مال کو تو رد کر دیا، ورجع کہہ کر، ارجع لوٹ جاؤ۔ تو ارجع جب یہ کہا کہ لوٹ جاؤ، تو پھر ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اتباع کرو، اتباع نہیں کرو گے تو پھر ہم آئیں گے، فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکالیں گے انہیں ذلیل کر کے۔ تو کافروں کو ذلیل کرنا، انہیں قیدی بنانا، یہ سب جائز ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایسا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا فرمایا۔ اب اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، قاصد واپس پلٹی، وہ تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی، اس سے تو پہلے بھی یہ خطرہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے خط سے۔ اب جب دوسرا پیغام پہنچا اور اسے ہدیتاً تحفتاً جو چیزیں بھیجی تھی وہ ساری کی ساری واپس لوٹا دی گئی ہیں، تو اس نے پھر آنے کا ارادہ کیا، پیغام بھیجا کہ میں خود آؤں گی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کافر سے ہدیہ لینے کا حکم کیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس مشرکین کا یہ ہدیہ آیا، چونکہ یہ سورج کی، چاند کی پوجا کرنے والے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، سورج کے پجاری ہیں، یہ مجوسی ہیں۔ تو مولانا مشرک سے ہدیہ لینا جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے قبول کیے ہیں۔ اسلام لانے سے قبل ابو سفیان نے ہدیہ دیا، ایک چمڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ہدیہ دیا، وہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ اگر ہدیہ قبول کرنے میں اس بات کی امید ہو کہ یہ کافر اسلام قبول کر لے گا، یا اس کے دل میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوگی، تو قبول کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اگر ہدیہ قبول کرنے میں ایسی کوئی امید نہ ہو، بلکہ ہدیہ قبول نہ کرنے میں اسلام کی خیر اور بھلائی ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہی دیکھا کہ اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے مال کو قبول کرنے میں، اس لیے حضرت نے ہدیے کو واپس کیا، لوٹایا، اور یہ لوٹانا ہی ان کے اسلام کی وجہ بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوٹانے میں اور قبول کرنے میں اپنے دل کی خواہش نہیں دیکھنی، یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا کتنا فائدہ ہے، اور دوسرا بندہ جو ہدیہ دینے والا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر آپ کے قبول کرنے سے اچھا اثر پڑے گا تو قبول کر لیجئے، قبول نہ کرنے سے اچھا اثر پڑے گا تو قبول نہ کیجئے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ہدیہ قبول کرنے میں خدا نخواستہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، مشرکین سے ہدیہ لیتے ہیں، پھر وہ ہدیہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ناجائز اور حرام ہوگا لینا۔ اس نے بھی جو ہدیہ بھیجا یہ ایک طرح کی رشوت تھی، کیونکہ حضرت تو فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مسلمان بن کر میرے پاس آؤ، اتباع کرنے کے لیے میرے پاس آؤ۔ تو اگر وہ اتباع نہ کرنے کی عوض میں پیسے دے رہی ہے تو یہ تو ایک طرح کی رشوت ہے، اور نبی تو رشوت نہیں لیتے، نبی تو دین کے اتباع کے مقابلے میں مال کو قبول نہیں کرتے۔
تو پھر اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس لوٹا دیا ہدیہ کو۔ اب جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم پڑا کہ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ میں آؤں گی اپنے سرداروں کے ساتھ، اور ان کے سرداروں کی تعداد لکھی ہے کہ یمن کے 12,000 سردار، اور 12,000 سرداروں میں سے ہر ایک کے تحت 1,00,000 فوج کا لشکر ہوگا ان کے ماتحت، تو ایک بڑا لاؤ لشکر لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا۔ اب اس کے جو یہ حضرات آئے تھے نا پہلے، ہدہد نے آ کے ان کی بھی اطلاع دے دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یہ جو قافلہ ہدیہ تحفہ لے کر آ رہے تھے، ان کے لیے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا استقبال کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے استقبال یہ کیا، معالم و تنزیل میں ہے کہ 9 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، 9 فرسخ تک حضرت نے ایک سڑک بنوائی سونے کی اینٹوں کی، دونوں طرف دیواریں سونے اور چاندی کی، اور پھر اپنے وزراء سے پوچھا کہ سمندر میں کون سا جانور سب سے اچھا اور خوبصورت ہے، تو انہیں بتلایا گیا کسی جانور کے بارے میں، تو حضرت نے جنات کو حکم دیا وہ جانور پکڑ کے لاؤ، وہ جانور پکڑ کے لائے گئے، وہ سڑک کے دونوں کناروں پہ انہیں باندھا گیا، وہ گوبر کرتے، پیشاب کرتے، لید کرتے، جو بھی ان کا تھا پیشاب اور پخانے کی جو بھی صورت تھی، وہ ان سونے کی اینٹوں پہ کرتے تھے۔ تو جب یہ وہاں سے آئے ہیں قاصد اور 100 سونے کی اینٹیں اٹھا کے لائے، تو ان کی تو عقل وہیں پہ دنگ رہ گئی، اور وہ حیرت اور استعجاب کے اندر ڈوب گئے کہ ہم تو 100 اینٹیں اٹھا کے لائے اور اسے بڑا مال سمجھ رہے تھے کہ بڑا ہدیہ ہے، لیکن یہاں تو ان کے جانور بھی گوبر کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں سونے کی اینٹوں پر۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تو یہ کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انتظام ان کے لیے کیا، ان کو مرعوب کرنے کے لیے۔ تو پھر حضرت نے جب ان کو یہ پتا چلا کہ اب اس نے آنا ہے، اس نے بلقیس نے آنا ہے، تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے دربار والوں، یہ سرداروں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، پہلے اس سے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئیں۔ قال عفریت، تو عفریت نے کہا، قال عفریت من الجن، عفریت کا مولانا لفظی معنی ہے سرکش جن، خبیث جن، مراد اس سے دیو ہے۔ اس دیو کا نام معالم و تنزیل میں 2 نام اس کے ذکر کیے گئے، ایک زکوان اور دوسرا کوزی، زال کے ساتھ، چھوٹا کاف اور زال، کاف واو پھر زال پھر یا، کوزی۔ کوزی اور زکوان یہ 2 نام لکھے گئے، بعض نے مدارک و تنزیل میں صرف زکوان ہے۔ تو یہ اس نام کا جن، اس نے کہا انا آتی کبھی ہی، میں اسے لاؤں گا آپ کے پاس قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے حضرت فجر کے بعد کچھ وقت کے لیے مجلس لگاتے تھے، مجلس قضاء یعنی عدالت لگاتے تھے حضرت فیصلے کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ کے اس عدالت والی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پر طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، کیونکہ تخت بہت بھاری ہے، اسے اٹھانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، تو قوت ہے میرے پاس، امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، کیونکہ اس میں تو جڑے ہوئے موتی اور ہیرے جواہرات ہیں، بہت قیمتی ہے، تو میں اس میں خیانت بھی نہیں کروں گا۔ یہ جب وہاں سے چلنے لگی ہے بلقیس، تو مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ گزشتہ سبق میں، کہ اس کا جو تخت تھا، محل تھا، محل کے اندر 7 کمرے، کمرے میں کمرہ، اور پھر 7ویں کمرے کے اندر اس نے اپنا تخت رکھا ہوا تھا، جو بڑا خوبصورت حیرت ناک وہ تخت تھا۔ تو یہ جب وہاں سے چلنے لگی ہے، تو اس نے اس کو مقفل کیا، کمروں کے اندر بند کر کے لاک کیا، نگران اس پر دربان ان کا پہرا لگایا چوکیداروں کا،
اور اس کی نگہبانی پر انہیں پابند کیا کہ کہیں اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس تک وہ پہنچ نہ جائے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ تخت اپنے پاس منگوانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں منگوانا چاہتے ہیں؟ اظہار معجزہ کے لیے۔ چیز تو اس کی ہے، تصرف اس میں کیسے جائز ہے؟ تو تصرف اس لیے جائز ہے کہ وہ ابھی حربی ہے، ابھی وہ کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، وہ اسلام کے اندر داخل تو ہوئی نہیں ہے، تو حربی کا مال تو ویسے بھی جائز ہے۔ تو حضرت نے صرف استعجاب اور تعجب میں اسے ڈالنے کے لیے اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا فرمایا، اور مؤمنین کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کریں کافر کے سامنے۔ تو فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، کون لائے گا؟ تو جن نے کہا، دیو نے کہا، جس کا نام کوزی یا زکوان ہے، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا اور آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، جن کے پاس ایک علم تھا کتاب میں سے، انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، پہلے اس سے کہ آپ کی طرف آپ کی نگاہ واپس پلٹے۔ فلما رآہ مستقرا، جب حضرت نے اس کو اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، عندہ اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا یہ تو میرے فضل کا رب ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اس کے بارے میں جمہور مفسرین کرام کا فرمان تو یہ ہے کہ آصف بن برقیہ ہے، جو حضرت کا وزیر ہے، مقربین میں سے ہے، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس نے اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پر یہ کرامت کا ظہور کیا کہ اس کے ذریعے سے یہ تخت، یہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس موجود تھا۔ کون سا کلمہ اس نے پڑھا، کون سا اسم اعظم تھا؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم اللہ کا تھا، اور اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ سید عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ایک تیسرا قول یا رحمان الرحیم کا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ دو قول زیادہ تفسیروں میں ملے ہیں، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ تو حدیث مبارکہ میں بھی ایک صاحب دعا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے 3 بار کہا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب مانگو، اب اللہ قبول کرے گا۔ تو یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے سے انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ تخت شاہی کرامت کے ذریعے سے یہاں پہ پہنچ گیا۔ کرامت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایک ہے کرامت اور ایک ہے تصرف۔ تصرف کہتے ہیں اپنی عقل، اپنی سوچ یا خیالات کے ذریعے سے جو کام کیا جائے، یعنی اسباب طبعیہ کو اختیار کر کے جو کام کیا جائے اس کو تصرف کہتے ہیں، اور اسباب طبعیہ کی بغیر خارق عادت کے طور پر جو کام کیا جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تصرف کے اندر بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، مرضی شامل ہوتی ہے۔ کرامت کے اندر بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ کرامت میں اور معجزہ میں دونوں میں اختیار اللہ کی ذات کا، تصرف بھی اللہ کی ذات کا۔ یعنی یوں نہیں کہ جب آپ کرامت ظاہر کرنا چاہیں تب کرامت ظاہر ہو جائے، نبی جب معجزہ دکھانا چاہے تو تب ظاہر ہو جائے۔ نہ کرامت اپنی مرضی سے ظاہر ہوتی ہے، نہ معجزہ اپنی مرضی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس دونوں میں اختیار بھی اللہ کا اور تصرف بھی اللہ کا۔ پھر معجزہ کے اندر نبی کی عظمت دکھانا مقصود ہے، اور کرامت کے اندر ولی کی کرامت کو، ولی کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب آیت مبارکہ میں اگر دیکھیں تو انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ جملہ بتاتا ہے کہ تصرف ہے، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس میں لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ کے واپس پلٹنے سے پہلے پہلے۔ جبکہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ جملہ آیت کا حصہ یہ بدلاتا ہے کہ یہ کتاب، کیونکہ تصرف کے اندر علم کا ہونا ضروری نہیں، تصرف تو کافر کا بھی چلتا ہے، اس کے لیے تقوی طہارت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔
تو علم من الکتاب والا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ کرامت ہے. پھر آگے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو یہ بھی کرامت پہ دلیل ہے. تو جمہور حضرات کی رائے یہی ہے سوائے ابن العربی کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصرف ہے. باقی سارے مفسرین کرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ کرامت ہے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے دعا کی. اب انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے گا؟ تو یہ اللہ نے الہام کیا، اور الہام اور کشف یہ دونوں اولیاء کرام کو ہوتے ہیں. اس لیے الہام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بات دل میں ڈال دینے، قوت کے ساتھ بات دل میں آتی ہے کہ بندہ اسی پہ قائم ہو جاتا ہے. تو الہام ہوا حضرت کو، اور اس الہام کے ذریعے سے انہیں معلوم پڑ گیا کہ اتنی جلدی یہ کام ہو جائے گا. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تو آصف بن برقیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ شام کی جانب دیکھیں، یمن کی جانب دیکھیں، آپ نظر اٹھائیں، آپ کی نظر اس تحد نگاہ جہاں پہ پڑے گی وہاں سے پلٹ کے آپ تک واپس نہیں آئے گی کہ آپ تخت آپ کے پاس ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. پھر سوال یہ ہے کہ حضرت کے ہاتھ پہ ایسا کیوں ہوا، آصف بن برقیہ کے ہاتھ پہ؟ خود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر ہیں، اور یہاں تو اصل کافر کے سامنے طاقت کو ظاہر کرنا ہے. تو جب طاقت ایک نبی کے صحابی کے اندر اتنی ہے تو پھر نبی کے اندر کتنی ہوگی؟ یہی چیز تو سمجھانی اور بتانی ہے کہ میرے تو غلام بھی ایسے ہیں کہ تیرے تخت کو وہاں سے ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آئے. پھر میری بادشاہت اور میری بادشاہت کی طاقت اور قوت کتنی ہوگی، اس کا اندازہ لگا لیجئے. ایک قول تو آصف بن برقیہ کے، اس کے مطابق میں نے تفسیر عرض کر دی اس آیت کی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں خود سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. باقی تفسیروں کے اندر بھی ہے، جواہر القرآن کے اندر بھی حضرت نے یہی لکھا کہ اس سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ جمہور مفسرین، زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں سے مراد آصف بن برقیہ ہے. باقی دو قول لکھے ہیں تفاسیر میں، لیکن وہ جمہور کی قول نہیں ہے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن اب یہ بات رہے گی کہ علم من الکتاب سے، کتاب سے کون سی کتاب کا علم مراد ہے؟ تو کتاب سے مراد یا تو تورات کا، یا پھر کوئی بھی اللہ رب العزت کے ناموں پر مشتمل ایسی کتاب تھی ان کے پاس جن میں اللہ کے ناموں کی تاثیر لکھی ہوئی تھی. کس نام کو پڑھنے سے کون سے کام آپ کے ہو سکتے ہیں، تاثیر لکھی ہوئی تھی. تو وہ اسماء الہیہ کی تاثیر والی کی کتاب تھی. امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، کوئی بھی کتاب تھی، یا لوح محفوظ مراد ہے اس سے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ، جب حضرت نے نظر واپس پلٹی، دیکھا اپنے تخت کی طرف کرسی کے پاس، تو مستقرا عنده، تخت وہاں موجود تھا. قال هذا من فضل ربی، تو حضرت نے فوراً سے فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے. معلوم ہوا کہ کرامت میں تصرف اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. قال هذا من فضل ربی، معلوم ہوا کہ نعمت ملے تو فوراً اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. ولی کی کرامت کے اندر ولی کی طاقت، نبی کے معجزے کے اندر نبی کی طاقت اور عظمت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. تو ھذا من فضل ربی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہماری حکومت، ہماری طاقت اور قوت تو ایسی نہ تھی. یہ جو ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کے فضل اور خاص اللہ کے کرم سے ہوا ہے. ہم ذاتی طور پر تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ایسا کیا. اور کیوں کیا؟ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں. تو طاقت ملے، عہدہ ملے، یا مال مل جائے، پیسہ مل جائے، دونوں چیزوں میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. کیونکہ عہدوں پہ آ کر اکثر لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. پیسہ جب زیادہ ملتا ہے تو زیادہ پیسہ ملنے کی وجہ سے لازمی طور پر طبیعت کے اندر بغاوت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، انسان عیش پرست بنتا ہے، اللہ کا سرکش بنتا ہے. تو دونوں چیزوں کے اندر آزمائش ہے. یہاں چونکہ حضرت کے پاس عہدہ بھی ہے، مال بھی بے پناہ ہے، ساری مخلوقات تقریباً ان کے تابع کر دی گئی ہیں. تو پھر لیبلونی فرمائے کہ میرے اللہ نے مجھے آزمایا ہے. اشکر ام اکفر،
میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر کرے گا تو بے شک وہ شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی ذات کا اس کا فائدہ ہے. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فان ربی غنی، تو بے شک میرا رب تو بے نیاز ہے. کس سے بے نیاز ہے؟ انسان کے شکر گزاری سے بے نیاز ہے. اللہ کو انسان کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود ضرورت ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنوں. کریم، اللہ کریم بھی ہے کہ وہ تو شکرے کو بھی دیتا ہے، ناشکرے کو بھی دیتا ہے، شکر گزار بندے کو بھی دیتا ہے، ناشکری کرنے والے کو بھی دیتا ہے. اس کی عطا، اس کی جود و سخا، اس کا کرم اور اس کی مہربانیاں وہ سب پہ برابر برستی رہتی ہیں. ہاں، شکر گزاری سے آپ کی نعمت کو دوام بھی ملتا ہے اور نعمت کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. ناشکرے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نعمتیں سب کو دیتا ہے. تو اللہ کریم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں دیتا ہے. اچھا جی. قال، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال نکروا لها، اس تخت کے اندر تبدیل، اس کو بدل دو تخت کو. اب وہ تخت بدل دیا گیا، اس کی جو اوپر والی جانب نیچے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ اوپر والی جانب، اوپر والے کچھ حصے نیچے لگا دیے گئے، نیچے والے اوپر کر دیے گئے. تو حضرت نے فرمایا، قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو بدل دو. ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے. اس کے اندر اس نے ہماری آزمائش لی نا کہ ہم نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، ہم بھی تھوڑا آزمائے اسے، اس میں عقل کتنی ہے، سمجھ کتنی ہے. جو تخت شاہی پر براجمان ہے تو اس کے اندر سمجھ بوجھ کتنی ہے، کیا وہ اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی. تو اس غرض سے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تبدیلی کروائی. اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہ حربی تھے تو تصرف کرنا ان کے مال میں حضرت کے لیے جائز تھا. فلما جاء، جب وہ آگے، قیل ہکذا عرشک، فرمایا کہ یہ ہے، اس طرح کا تیرا عرش ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ کیا یہ تیرا عرش ہے، بلکہ فرمایا کہ ہکذا عرشک، کیا اسی طرح کا تیرا تخت ہے. قالت کأنہ ہوا، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا ہی یہ عرش ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، گویا کہ ایسا ہی ہے. بس کأنہ، آپ نے پڑھا ہے نحمیر کے اندر کہ یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. تو یہ حقیقت تو نہیں بیان کی کہ یہی میرا تخت ہے، بلکہ اس نے بھی اسی طرح شک میں بات ڈالی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس کا سمجھدارانہ قول تھا، عاقلانہ بات تھی، اس کی عقل مندی تھی اس کی، کہ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. قالت کأنہ ہوا، گویا کہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا کہ ہمیں تو اس سے پہلے یہ علم دے دیا گیا تھا. یہ جو معجزہ آپ نے ظاہر کیا، یعنی اندر سے اس کو احساس تو ہو گیا تھا کہ یہ تخت وہی ہے میرا، اور حضرت نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے. تو اس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، علم سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے. ہمیں اس نبوت کے بارے میں پہلے ہی علم دے دیا گیا، کیونکہ میں تو آزمائش کے طور پر تمہارے پاس ہدیے بھیج چکی تھی. نبی ہوا تو رد کر دے گا، تو آپ نے رد کیے، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں. اور پھر جب آپ نے اتباع کی بات کی تو اتباع آپ کے خط سے، اس خط سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں. آپ کا جو پرندہ ہدہد ہے، سارے دروازوں کے بند ہونے کے باوجود جب میرے کمرے میں آئے تو مجھے اس سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں. تو بہت ساری چیزوں سے اندازہ ہو چکا تھا، پتہ چل چکا تھا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس سے پہلے یہ جو اب والا معجزہ ہے، اس سے پہلے عرش والے معجزے سے پہلے ہی ہمیں علم دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں. تو یہ اسلام لے آئی. وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی. ایک ترجمہ تو مولانا اس کا یہ کیا گیا. پھر آگے انہا کانت من قوم کافرین، یہ آیت جملہ مستانفہ بنے گی، اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بے شک وہ کافر قوموں میں سے ہے، وہ کافر قوموں میں سے تھی. اور دوسرا ترجمہ اس کا وہ بڑا خوبصورت ہے، معالم و تنزیل میں یہ ترجمہ اس کا تھا کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ چند دن جو اللہ کے سوا کی پوجا کرتی رہی، وہ بھی اس وجہ سے تھی. وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ صدہ کا فاعل بن جائے گا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فاعل نہیں بنیں گے. جو وہ اللہ کی سوا پوجا کرتی رہی، اس نے اس عورت کو روکا. کیوں روکا؟ انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ کافر قوموں میں سے تھی.
آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ طبیعت کے لحاظ سے بڑی اچھی تھی، فطرت اس کی بڑی پاکیزہ تھی. یہ جو اس نے اسلام کی دعوت ملنے کے بعد چند دن جو اس نے پوجا کی ہے بتوں کی، سورج کی، اور وہ شرک کی حالت میں رہی ہے، یہ شرک کی حالت میں بھی اس وجہ سے رہی کہ وہ برس تک کافر قوموں کے اندر رہی ہے. تو لیکن طبیعت اس کی بڑی سلیمہ تھی، فطرت اس کی بڑی اچھی تھی. وہ فطرت اس لیے اس کا اچھا ہونا ظاہر ہوا کہ زیادہ ضد نہیں ہوئی. اتنے بڑے تخت شاہی پر بیٹھنے کے باوجود بھی جب ہر کسی کا دماغ بگڑ جاتا ہے اتنی قوت اور طاقت ملنے کے بعد بھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی زیادہ بحث نہیں ہے، کوئی زیادہ جھگڑا نہیں ہوا، فوراً اسلام قبول کر لیا اس نے، فوراً حضرت پر ایمان لے آئے. تو طبیعت کے اچھا ہونے پر دلیل ہے. تو یہ ترکیبیں دو ہو جائیں گی اس کی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ فائل بن جائے گا صدّا کا، اور ہا ضمیر لوٹے گی اس عورت کی طرف کہ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو وہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی اس نے اس کو روکا. کیوں روکا؟ یہ پھر آگے اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا کہ اس وجہ سے روکا کہ وہ تھی کافر قوم میں سے، وگرنہ طبیعت کی اچھی تھی، فطرت اس کی بڑی سلیمہ تھی. اور دوسرا ترجمہ جو زیادہ تر حضرات نے کیا وہ یہ کہ صدہ کا فاعل سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع وہی عورت ہے. ما کانت تعبد من دون اللہ، یہ اس کا دوسرا مفعول بنے گا. اور آیت کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو روک دیا. کس چیز سے روک دیا؟ ما کانت تعبد من دون اللہ، جو وہ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتی تھی، اسے روک دیا. انہا کانت من قوم کافرین، یہ پھر جملہ مستانفہ بنے گا، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا کہ بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لها ادخلی الصرح، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ محل میں. یہاں بھی کچھ واقعات لکھے ہیں مفسرین کرام نے کہ جنات نے، یہ گمان تھا جنات کا کہ کہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی نہ کر لیں. آپس میں انہوں نے گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شبے میں ڈالا کہ اس کے تو پاؤں ایسے ہیں جیسے گدھے کے پاؤں ہیں، کیونکہ وہ جنیہ عورت کی اولاد ہے. بہرحال یہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، واقعات خلاف حقیقت ہیں. اور یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مزید تعجب میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور اس محل کے وہ سارا شیشے کا بنوایا گیا. نیچے بھی شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی ہے، پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، اور درمیان میں حضرت کا تخت ہے. پھر اس کو بلایا گیا، قیل لها، اسے فرمایا گیا ادخلی الصرح، محل میں داخل ہو جا. فلما رأته، جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبته لجة، تو اس نے اس کو گہرا پانی خیال کیا. لجہ کہتے ہیں اتنا گہرا پانی جس میں انسان ڈوب جائے. اس نے گہرا پانی اس کو شمار کیا. وکشفت عن ساقیها، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا کہ میرے پاؤں گیلے نہ ہو جائے. قال انه صرح ممرد، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انه صرح، بے شک وہ محل ہے، ممرد، جو بنایا گیا ہے، من قواریر، شیشے سے. ویسے ممرد کا معنی ہوتا ہے ملائم اور نرم ہونا. آپ نے جنتی مردوں کی صفات میں یہ صرف پڑھی ہوگی جردن مردن، وہ ایسے مرد ہوں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بال نہیں ہوگی، کلین شیپ، بالکل نرم چہرے، ملائم چہرے ہوں گے. تو یہ ممردن اسی سے ہے کہ وہ بالکل شیشے سے بنا ہوا ملائم محل تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کا شیشہ بھی اتنا صاف تھا کہ ڈائریکٹ پانی نظر آ رہا تھا، شیشے والی جو درمیان میں وہ تہ ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. انہ صرح ممرد من قواریر. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو اس نے کہا کہ میں ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جو بتوں کی پوجا کرتی رہی. واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اور میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جی مولانا کیا فرماتے ہیں آپ؟ پڑھ لیں ایک رکوع، اس میں صرف 5-7 منٹ لگیں گے، ترجمہ ہے صرف. ٹھیک ہے. 10 ہو گئے. جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ،
اللہ کی عبادت کا مطلب توحید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آئے تو اس سے مراد توحید ہوتا ہے۔ انبیاء نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، چونکہ مشرکین زیادہ تر شرک فی العبادت کے قائل رہے ہیں تو اس لیے فرمایا گیا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب توحید بیان کی جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپس میں تقسیم نہ ہو؟ آج بھی اگر قرآنی توحید کو بیان کرو گے تو بہت سارے نیک صالح لوگ 5 وقت کے نمازی وہ بھی آپ سے لڑ جھگڑ پڑیں گے، وہ بھی اعتراض کریں گے کہ آج کیا ہو گیا ان کو۔ تو ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان، تو 2 فریق بن گئے، ایک مومن ایک کافر۔ یختصمون، وہ دین کے معاملہ میں جھگڑنے لگے، یختصمون فی الدین، دین کے معاملہ میں جھگڑنے لگے آپس میں۔ کچھ موحد تھے سیدنا صالح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، برائی میں جلدی کیوں طلب کرتی ہو، کیوں اجلت طلب کرتی ہو برائی کی؟ بالسیئۃ کا سے مراد عذاب، قبل الحسنہ سے مراد توبہ اور ایمان۔ تمہیں ایمان مانگنا چاہیے اللہ سے، تمہیں ہدایت مانگنی چاہیے اللہ سے، تمہیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے جرم کے اندر مبتلا ہو تم جرم سے معافی مانگنے کی بجائے اللہ سے عذاب طلب کرتے ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے عذاب لاؤ جس سے ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ معافی مانگنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نعوذ باللہ بدشگونی لیتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی مم معاک، اور آپ کے جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ تو منحوس ہے ہمارے لیے کہ آپ جب سیاہ قحط سالی شروع ہوگی ہمارے پاس زمین اس طرح سے غلہ نہیں اگاری جیسے پہلے تھا۔ قال طائرکم عند اللہ، تو انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، تم اللہ کے نزدیک منحوس ہو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، جو آزمائے جاؤ گے۔ فتنہ کا معنی مولانا دلیل اور حجت سے بھی کیا جاتا ہے، فتنہ کا معنی عذاب سے بھی کیا جاتا ہے، فتنہ کا معنی آزمائش سے بھی کیا جاتا ہے، فتنہ کا معنی معذرت اور توبہ سے بھی کیا جاتا ہے، تو مختلف معنی ہیں اس کے۔ تو بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہو، عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، یہ کیے جاؤ گے عذاب میں مبتلا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور مدینہ کے اندر 9 لوگ تھے۔ رات جماعت کو بھی کہتے ہیں، تو 9 جماعتیں تھیں، 9 لوگ تھے۔ ان 9 لوگوں کے پیچھے بہت سارے افراد جماعت کی شکل میں، ہر ایک کی ٹولیاں تھیں، یا ہر ایک کا یوں کہہ لیں کہ وہ کچھ لوگوں پر سربراہ تھا جو 9 افراد تھے، یا 9 قبائل تھے ان کی، یہ 9 سردار تھے۔ 9 رہطین، ان کا جو سربراہ تھا وہ قزار بن سالف تھا۔ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ قسمیں کھا لو اللہ کی۔ تقاسموا جانبین سے باب مفعول ہے نا، قاسم یقاسم، قاتل یقاتل، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تقاسموا تقابلوا، ایک دوسرے سے یہ امر کا صیغہ ہے، بعض نے اس کو ماضی کا صیغہ بھی بنایا، لیکن امر کا صیغہ زیادہ تر حضرات نے فرمایا کہ یہ امر کا صیغہ کہ اللہ کی قسمیں کھا لو، باللہ، اللہ کی قسمیں کھا لو۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو ہم رات میں قتل کر دیں گے، راتوں رات قتل کر دیں گے، اس بات پر قسم اٹھا لیں، سب مل جائیں اور مل کر ہم سیدنا صالح علیہ السلام کا خاتمہ کر دیں۔ ثم لنکونن لولیہ، پھر ہم ان کے ولی سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم اس کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کی جگہ پر ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ اندھیرا ہوگا، سب لوگ ملے ہوں گے، اندھیرے میں ہمیں نہیں معلوم ہوگا کون صالح کو قتل کر رہا ہے، اور اندھیرے میں ہمیں ایک تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، اور دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ قتل کون کر رہا ہے۔ تو جب صبح ہوگی، جب ہم سے اس کے اولیاء پوچھیں گے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا، اور واقعتاً ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹ سے نفرت اس وقت کا کافر بھی کرتا تھا، ان کی کوشش بھی تھی کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم صبح ضرور بھی ضرور کہیں گے ان کے اولیاء سے۔ اب یہ ولی کے بارے میں مفسرین کرام نے بعد میں بعض نے فرمایا کہ یہ مومن ولی تھا،
اور ان کے خون کا جو مطالبہ کرنے والے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں ایمان والا نہیں تھا، بظاہر ایمان والا، اور یہ قوم صالح جانتی تھی کہ یہ اندر سے ہمارا ہی ساتھی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وگرنہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیتے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے۔ تو یہ پھر مل ملا کے سارے گئے، اور انہوں نے جا کے حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد ایک پہاڑی پر تھی، حضرت وہاں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت وہاں تشریف لے جائیں گے نماز کے لیے تب ہم انہیں جا کے قتل کر دیں گے۔ تو جب یہ جا رہے تھے راستے میں اور پہاڑی کے قریب پہنچے ہیں تو اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا، تو اس میں دو طرح کے واقعات ہیں۔ بعض نے کہا کہ اوپر سے پتھر آیا لڑکتا ہوا سیدھا ان کے سر پہ آ کے گرا اور بھیجے نکل گئے، اور پھٹے ہوئے سر تھے سب کے بھیجے باہر نکلے پڑے تھے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اوپر سے جب پتھر لڑکا ہے تو یہ چھپنے کے لیے ایک غار کے اندر گھسے، اور وہ پتھر نے آ کے غار کا دہانہ بند کر دیا، وہیں اندر یہ مر گئے، اور جو باہر قوم تھی ان پر اللہ کا عذاب ہے، وہ باہر مر گئے، باہر والوں کی ان کی خبر نہیں، ان کو ان کی خبر نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اتنی بات یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو یہ شہید نہ کر سکے، اور یہ خود ہی قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی، ایک خاص قسم کی تدبیر، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خاص قسم کی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا اس چیز کا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھ کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیا، وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے خالی پڑے۔ ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد نبی کی تکذیب ہے، ظلم سے مراد نبی علیہ السلام پر قتل کا حملہ ہے، ظلم سے مراد وہ اونٹنی کو قتل کرنا اور اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹنا ہے۔ یہ قزار بن سالف تھا سب سے پیش۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو اور وہ ڈرنے والے تھے۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب ہم نے لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ، یہ حمزہ استفہامیہ للاستعجاب ہے، تعجب کو، اور استعجاب کے اندر بھی کمال ہے، کمال استعجاب کے لیے انتہائی درجے کا تعجب اس میں بیان کیا گیا۔ اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو کہ یہ کام گندا ہے، برا ہے۔ اِنکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے طور پر آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم ہو جہالت کا کام کرنے والی۔ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اور کہا نکالو آل لوط کو، لوط علیہ السلام کی اور ان کی آل کو بستی سے نکال دو، اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ پاک باز بنتے ہیں، نکالو ان مولویوں کو، نکالو ان دینداروں کو، یہ بڑے پردے کی بات کرتے ہیں، بڑی شرم و حیا کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی کچھ نعرے مولانا ہم جنس پرستی والے آج بھی وہی بولیاں بول رہے ہیں جو قوم لوط کی بولیاں تھیں، ان کے جو الفاظ تھے، بس انہی کے الفاظ کی ترجمانی مختلف نعروں کی صورت میں کی جا رہی ہے۔ جب آپ ان کے خلاف بات کریں گے، جب آپ حیا کی تعلیم دیں گے، تو پھر آپ کو اس طرح کی سننی پڑیں گی جیسے گزشتہ نبیوں کو سننی پڑی ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی مگر ان کی بیوی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے تجویز کر دی اس عورت کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، خاص طرح کی بارش، وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش بہت بری ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ خوشی کا جملہ ہے، کافر جب ہلاک ہوں تو پھر خوشی ہونی چاہیے، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی اور سرکش جب ہلاک ہوں تو پھر اس پر خوشی بنتی ہے، خوشی کا اظہار کرنا خلاف اخلاق نہیں ہے۔ مفسرین کرام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا۔ قل الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔
اور ان کی اتباع میں باقی امت کو اس میں داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن اولین مخاطب چونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد صحابہ ہیں۔ باقی مسئلہ یہ رہا کہ سلام علیہ السلام یہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو کہنا لکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں علامہ سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ علیہ السلام انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے لکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے معرف الفرقان میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں جائز ہے، انبیاء کے علاوہ کو بھی سلام کہنا جائز ہے، لیکن اگر غائب کے صیغے کے ساتھ ہو پھر تو جائز نہیں ہے، خطاب کے صیغے کے ساتھ ہو تو وہ تو سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح درود بھی صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے، امت کے لیے نہیں ہوتا، امت کو بالتبع اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو اس کے بعد اتباع میں ان پر آ سکتا ہے، اور اصالتاً ڈائریکٹ کسی امتی کے لیے درود کا لفظ یا سلام کا لفظ، درود کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، اور سلام کا غائب کے صیغے کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت نے فرق مراتب کے لیے بھی ایسا کیا کہ انبیاء کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اولیاء کے لیے رحمہ اللہ تعالیٰ یا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی تو سارے پچھلے گزرے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے تو اللہ کی طرف سے سلامتی کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو سلامتی کا محتاج ہو وہ مسجود و معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اب تم ہی بتلاؤ۔ ایک وہ ہیں جن پر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے، ایک وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے پتھر برستے ہیں، اور پتھر اللہ کے ان پہ برسے جو اللہ کی باغی اور عاصی بنے، اور اللہ کی اتباع اور فرما برداری کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی آئی، مشرکین پر اللہ کے پتھر برسے۔ اللہ خیر، بتلاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ اما یشرکون جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ تو شریک تو کبھی بھی کسی کے کام نہیں آئے، وہ تو قیامت والے دن بھی برات کا اظہار کر دیں گے۔ یقیناً اللہ ہی بہتر ہے، اور اللہ والے بہتر ہیں جن کی صحبت سے انسان کو اللہ تک رسائی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی اتباع کاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 9 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ استاد جی جی یہ امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ جائز ناجائز ہے ناجائز ہے استاد جی، لیکن وہ تو اہل بیت ہیں۔ بے شک اہل بیت ہیں۔ ایک چیز تو مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا، حضرت مفتی اعظم مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے سورہ احزاب کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی تفسیر میں آپ یہ مسئلہ دیکھ لیں گے۔ حضرت نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ علیہ السلام غیر نبی کو کہنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی غیر نبی ہے، پھر اس وجہ سے کہنا اور بھی ناجائز اور گناہ بن جائے گا کہ اس کو شیعہ حضرات بطور امام معصوم کے مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین کے علاوہ باقی سب نبیوں سے ہمارے امام افضل ہے۔ تو جب وہ نبیوں سے بھی افضل سمجھ کے ان کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو یہ مشابہت کی وجہ سے بھی حرام اور ناجائز ہو جائے گا، پھر اس کے ناجائز ہونے میں اور زیادہ تغلیظ آ جائے گی۔ مشابہت ان کی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ڈاکٹر جمیل صاحب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جمیل کفایت اللہ ناراض ہو گئے شاید۔
ओहो, नहीं नाराज नहीं होगी, उन्होंने ये जो सवाल पूछे ना इसके पीछे भी कोई स्टोरी है। हेलो उस्ताद जी, जी जी समझ आ गई इसमें कि गैर नबी को अलैहिस्सलाम कहना नाजायज है, जैसा आपने फरमाया। दूसरा जी। सवाल ये कि ये जो इसमें आजम जो हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआ तो कबूल नहीं होती इसके जरिए, तो इसकी क्या वजह है? दुआ की कबूलियत की और बहुत सारी शराइत हैं जिनका होना जरूरी है। खाने पीने का 100% हलाल होना, लिबास का हलाल होना, इंसान का सच बोलना, झूठ ना बोलना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन गाफिलिन वाहिन, अल्लाह ताला गफलत वाले दिल से, लापरवाही वाले दिल से दुआ को कबूल नहीं करता। इस तरह की बहुत सारी बातें और भी अहादीस मुबारका में हैं। इंसान तकवा तहारत के बेहतरीन मुकाम पर हो, फिर जब वो अल्लाह से मांगेगा तो मुस्तजाब दावत बन जाएगा। यूं तो नहीं कि आप इसमें आजम कोई आपको मिल गया तो आप जैसे कैसे भी होंगे तो उससे दुआएं कबूल होती रहेंगी, और शराइत भी हैं इसकी। बस किसी और को कोई सवाल तो नहीं? उस्ताद जी, राहत बदमाश को भी कहते हैं ना? जी बदमाश को भी कहते हैं ना राहत? नहीं नहीं, राहतुन का माना जमात है, एक बदमाश दफा लोग। उस्ताद जी मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे थे कि शहर में 9 बदमाश थे, उन्होंने इस तरह तशरीह की थी। नहीं नहीं, उन्होंने 9 बदमाश तो वाकईतन वो बदमाश ही थे, तो उन्होंने राहतुन का तर्जमा नहीं किया, उन्होंने वैसे ही फरमाया होगा ना कि 9 बदमाश। अच्छा यानी उस्ताद बदमाश जी, उन्होंने राहतुन का लफ्ज नहीं, इसका तर्जमा नहीं किया। जी अच्छा ये लिनुबई तन्ना उस्ताद जी, ये घर से नहीं निकला, घर से निकाल देंगे? नहीं नहीं, हम उनको रात के वक्त बैयता कहते हैं, रात को, रात गुजारना अच्छा अच्छा, ये वो रात वाला बैत है। मुशद्दद है। ठीक है जी, 19 पारे आपके, 9 पारे हो गए मौलाना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रह गए 6 पारे। माशाअल्लाह जी उस्ताद जी, बहुत ही अच्छी स्पीड चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनासिब है ना जी डॉक्टर साहब, कोई नहीं ज्यादा नहीं उस्ताद जी, ये सही है, बिल्कुल सही है, बहुत जी अच्छा मुनासिब है। सीखने का मौका मिल रहा था उस्ताद जी। अब वैसे भी अब 9 पढ़ लिए हैं तो 6 भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसमें चूंकि काफी सारे वाकयात यही दोहराए गए हैं ना, तो उसमें हमें आसानी होगी, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है उस्ताद मोहतरम, जी जी तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करना लगा हूँ, आज जब क्लास थी ना तो मैं सफर पे था, तो मेरे साथ 2 बड़े सीनियर इसातिज़ा भी थे जिनके तर्जुमे भी कुरान के छपे हुए हैं, और वो सुन रहे थे सारी क्लास में। इत्तेफाक से मेरे पास हैंड फ्री नहीं थी आज, अच्छा 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 तो अच्छा। क्लास में वो दोनों हजरात ने बहुत तहसीन की कि बहुत अच्छी क्लास है ये। कौन फिर पूछ रहे थे कौन है, मैंने फिर तारुफ कराया। अच्छा 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 अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है जी, अल्लाह का अल्लाह शुक्र पाक, है। अल्लाह पाक कबूल भी फरमा ले और हमारी आमीन निजात का, बख्शिश का जरिया भी बन जाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।